मैंने रहमान की दफ़ा ये देखा ना, मैं बड़ी सख्ती से ये बात करती थी, मैं आई लव हिम सो मच, क्योंकि वो 15 साल के बाद बड़े भाइयों के पैदा हुआ था। लेकिन मैं उसको जैसे होता है ना कि कुरान समझ आती है, तो फिर मैं कहती थी कि रहमान, मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ। अगर मुझे पता चला कि आपने कोई ऐसी बात की है जो अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो बेटा फिर मैंने आपसे कोई नहीं बात करी। मैंने आपको 2 दिन रोऊँगी, तीसरे दिन मुझे भी सब्र आ जाएगा। लेकिन जब मैंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था ना, फिर मुझे लगे कि अल्लाह अकबर, कि सब्र करना है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, बच्चों के लिए दुआएं करना है और बच्चों को नसीहतें करते ही रहना है, उनको बताते ही रहना है। आप देखें, हर हर जगह पे आपको एक ही चीज मिलेगी कि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को नसीहत करें, बहाने बहाने से नसीहत करें, आखिर में कामयाब हो ही गए थे ना। तो यही चीज हमने देखनी है। और एक और बात आप देखिए कि कभी भी अपने आप को इस तरह से मत कहिएगा कि मुझे डर, मतलब बच्चों को और कितना कहें, कहते हुए भी अब घबराहट होती है, वो सुनते नहीं है। आप देखें कि बच्चों को और कोई नहीं कुछ कहेगा, मजाल है कि कोई उनका दोस्त या किसी की उनकी दोस्तों की मदर या रिश्तेदारों में से कोई, ऐसे नहीं कोई किसी को कुछ कह सकता सवाए माँ बाप के। आपका फर्ज बनता है कि अगर बच्चों को कोई ऐसी चीज आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चों को देखते हैं आप, उन्होंने आजकल तो यही है ना कि कपड़े ऐसे पहने हुए हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट हैं, या फिर पार्टीज ऐसी में वो जा रहे हैं जो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या शादियों के फंक्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे नहीं होना चाहिए। कहते हैं, कहते रहें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांग के कहते रहें कि या पाक परवरदिगार मेरी रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा, मैं जब इसको जो मैं बात बताऊँ ना, इसको या अल्लाह इसके सीने में उतर जाए, और इंशाअल्लाह उतरेगी, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं कहेंगे तो कोई और नहीं कहने वाला। कल को हम मर जाएंगे ना, तो बच्चों को वल्लाही याद रहेगा, वो जरूर उनको पता होगा कि मेरी अम्मी ने उस वक्त मुझे ये कहा था, या मेरी नानी उस वक्त ये कहती थी, या मेरी दादी उस वक्त ये कहती थी। तो उनके लिए आसानियां हो जाती। तो यहाँ पे इस पूरी सूरा में हम यही बार बार देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सीखने को मिलता है कि मैं, वो कहते हैं, कुर्बान जाए अल्लाह सुब्हानहू तआला पे कि कौन कैसे हमें समझाएगा, कौन किन लफ्जों से हमें समझाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एग्जाम्पल्स दे दे के समझाते हैं कि देखो कल को अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, अब नबी से ज्यादा तरबियत और कौन अपनी औलाद की करता, राइट? तरबियत की भी तुम लोगों ने, फिर भी पासा पलट गया, फिर भी बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो तुमने किस तरह से सब्र के साथ उनको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, उनके साथ दुआएं भी करनी है, उनको नसीहत भी अच्छे से करते रहना है, और दुआ ये मांगनी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे लफ्ज़ों में वो डाल दे, तासीर डाल दे, जो मेरे बच्चों को समझ आ जाए, क्योंकि एक माँ ही वो दर्द समझ सकती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। बता, कुछ भी बदला नहीं है ना, कुरान तो एज इट इज हमारे पास है। तो उन लोगों की जिंदगियां कैसे बदली थी और हमारी जिंदगियों में क्यों मुश्किल थोड़ी आ रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में बात करते हैं आज इंशाल्लाह। सबसे पहले तो जी, आप लोगों ने जितनों ने टेस्ट दिया था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत ध्यान से क्लास सुनते हैं। वो लोग जिनके जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उनको मैं कहती हूँ ना कि आप यूट्यूब में जब टेस्ट पोस्ट होता है, तो वहीं आप अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, वहीं पे टीचर जो है वो आपको देख लेंगी। लेकिन आज मैंने ये देखा था, मैं 2-3 दफ़ा से ये देख रही थी, तो मैंने आज आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप का। वो लोग जिनके पास कोई टीचर्स नहीं है, जिनके पास है उन्होंने नहीं करना, ठीक है? जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उस लिंक को जॉइन करेंगी, और वहाँ पे फौजिया जो हैं इंशाल्लाह आपकी टीचर होंगी, वो आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह देखेंगी। तो इस तरह से आपको जो फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्स में नहीं, आप सिर्फ लाइव सुनते हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये लिंक इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगा। तो आज देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी हूँ। अच्छा जी, अब आपको उम्मे सलमा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ, क्योंकि हम जब विजुअलाइज़ करते हैं ना, तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो आज के दौर में हम देखें कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अगर हम किसी को देख रहे हैं, तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। कि आप देखिए, जैसे हमारे मुल्क में भी 2 सियासी जमातें हैं ना। आप सोचें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक नवाज़ शरीफ है, एक इमरान खान है। तो
बड़े सरदार ये जो थी ना वो उम्मे सलमा, ये एक बहुत बड़े सरदार थे कबीला मखजूम के, उनकी ये बेटी, ठीक है। तो आप जरा इमेजिन करें कि कौन सा दौर था, अभी नया नया इस्लाम आया था, लोगों में ये बात आ रही थी और लोगों पे जुल्म भी इंतहा के ही हो रहे थे। जो इस्लाम कबूल करता था उसके साथ बेइंतहा जुल्म करते थे, उसका मजाक उड़ाना कि किसी तरह से ये इस्लाम से निकल जाए, ताकि इस्लाम लोगों तक ज़्यादा पैगाम ना जाए। और उस हालत में ये कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, जो कबीले की बेटी, सरदार की बेटी है। और ना सिर्फ वो कर रही है बल्कि उनके हस्बैंड जो कबीला असद के थे और वो भी बहुत अच्छे फैमिली से थे, तो वो दोनों ने इस्लाम कबूल किया। आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें, नवाज शरीफ जो है उनकी बेटी और उनका दामाद इमरान खान की जमात में आ जाता, तो बस मार पड़ने वाली बातें मैं ऐसी बता रही हूँ, जिसकी आप सोचें, इसकी इंटेंसिटी देखें। अब क्या होगा कि आप देखिए पूरे पाकिस्तान में कितनी बड़ी हलचल हो जाएगी। और क्योंकि ये दोनों जो मुशरिकीन मक्का थे, उनके लिए तो इस्लाम में आना इससे भी बड़ी बात थी ना, मतलब उनकी तो दुश्मनी चल रही थी पूरी की पूरी उसी तरह से। तो आप ये देखें कि जब वो इस्लाम लेके आती, हम कहते हैं ना औरतें बड़ी कमजोर होती, उस जमाने की औरतों को तो इस तरह की थी कि उनके पास कोई हकूक ही नहीं थे, वो तो इस तरह से रहती थी। आप सोचिए जरा कि उस जमाने की औरत है और सरदार की बेटी है, उनको ये पता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करती हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। दोनों मियाँ बीवी ने इस्लाम कबूल किया उस वक्त, जिस वक्त इस्लाम बिल्कुल नया नया था, ठीक है। और ये बहुत पॉपुलर भी थे क्योंकि इनके फादर जो थे ना सिर्फ सरदार थे बल्कि ये बहुत सखी थे। जब किसी काफले के साथ जा रहे होते थे ना, तो पूरा काफले का खाने पीने का उनकी सारा खर्चा जो है ना ये खुद दिया करते थे। तो इसलिए ये मशहूर भी इनकी मतलब अच्छी सिफत की वजह से ये मशहूर थे। अब जब ये इस्लाम ले आती हैं तो उसके बाद जो इन पे जुल्म होता है, अब देखिए ये एक खूबसूरत इनका घर, इनका रहना सहना, खाना पीना, ये उसी तरह से उनका हालात भी थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि इन पे इतना जुल्म हो रहा है, वो मुसलमानों पे सब पे ही हो रहा था, तो पहली दफा हिजरत हबशा का जब हुक्म मिला ना, तो उस वक़्त ये दोनों मियाँ बीवी हबशा की तरफ इन्होंने हिजरत की, सारा अपना घर-बार छोड़ के। कहती है अब मैं अब आगे जाके ना इन्हीं के अल्फाज में कोशिश करूँगी आपको, ये अपनी स्टोरी खुद बताती हैं कि क्या हुआ था, कि कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे कभी गए ही नहीं है, और कहाँ रहेंगे, कहाँ से खाएँगे, कहाँ से पिएँगे, क्या कैसे ज़िंदगी गुज़ारेंगे, कुछ नहीं पता। और दोनों मियाँ-बीवी जब पहली हिजरत हुई थी इसी तरह से ये लोग हबशा की तरफ चले गए। कहते वहाँ जाके इनका दिल तो डेफ़िनेटली नहीं लगना था। तो सारा वक़्त इनको ना मक्का की याद आती थी, और जितने भी लोग महाजिर थे वहाँ पे चले गए थे, उनको यही था कि हम किसी तरह से वापस जाएँ। और कहती मोहब्बत इतनी ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कि हम जाएँ वापस, खाना काबा का तवाफ़ भी वहीं पे करते थे और फिर रसूलुल्लाह को भी देखने का उनको ये था कि हम उन्हीं की सोबत में रहें। लेकिन क्योंकि हालात ऐसे थे, अब कहती है कि वहाँ पे रहते हुए हबशा में आहिस्ता-आहिस्ता हमें खबरें आनी शुरू हुई। अब आजकल की तरह का ज़माना तो नहीं था। खबरें आना शुरू हो गई कि अब मक्का के हालात जो है ना वो काफ़ी बेहतर हो गए। लोग काफ़ी जो इस्लाम में आ रहे हैं, हज़रत उमर इस्लाम में आ गए, हज़रत हमज़ा आ गए हैं, तो वो तो ताकतवर थे ना इतने ज़्यादा। तो उनकी वजह से अब लोगों पे ज़ुल्म होना भी कम हो गए हैं। तो कहती है वो हम इतने खुश हुए, तो कुछ लोगों ने उनमें से ये इरादा किया कि अच्छा हम वापस चलते हैं। तो कहती है कि जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि हमने गलती कर ली है, क्योंकि अब ज़ुल्म और ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर की वजह से कि अब लोग और ज़्यादा इस्लाम में आएँगे, तो वो उनको रोकना चाहते थे किसी न किसी सूरत में। तो जब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कुछ अरसा ये वहाँ पे रहे, मक्का में रहे, कि मुसलमानों के हालात तो किसी हालत में बेहतर नहीं हो रहे और ज़ुल्म की इंतहा हो रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मदीना हिजरत करने का मुसलमानों को हुक्म दे दिया कि जो जा सकता है वो मदीना की तरफ चला जाए। अब ये बयान करती हैं, अब यहाँ से आप देखिएगा कि दोनों मियाँ बीवी कहते हैं हमने इरादा किया कि हम ठीक है मदीना की तरफ हिजरत कर जाते हैं। कहते मेरे हस्बैंड जो है वो ऊँट लेके आते हैं सवारी के लिए, और इनका छोटा एक बेबी था, साथ बेटा था। तो कहती मेरे हस्बैंड ने मुझे ऊँट पे बैठाया, हम लोग, और खुद मेरे गोद में मेरा बेटा था, और ऊँट की नकेल लेके वो चलना शुरू हो गए। तो कहती अभी हम मक्का की हदूद से बाहर नहीं निकले थे
کہ میرے قبیلے بنو مخزوم، میرے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آ کے لڑنا شروع کر دیا میرے ہسبینڈ سے، اور انہوں نے اونٹ کو روکا، سواری کو روکا کہ نہیں تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے ہو، تم تو ہمارے دین سے پھر گئے ہو، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں قبائل سسٹم تھا، کچھ بھی ہو جاتا تھا نا، قبیلے کا بندہ اگر غلط بھی ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، پورے قبیلے کے لوگ۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ وہ میرے خاوند سے زبردستی مجھے انہوں نے اونٹ سے اتارا اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کہتی جیسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے تو میرے ہسبینڈ کا قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ غصہ آیا کہ یہ مطلب اسے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارے قبیلے کے لڑکے کا ہے۔ تو کہتی ہے کہ انہوں نے ان سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور چھینا جپٹی شروع کر دی۔ ایک قبیلے کے لوگ میرے بچے کو ادھر کھینچ رہے تھے اور دوسرے قبیلے کے لوگ ادھر کھینچ رہے تھے۔ کہتی ہے میں ایک تو خوفزدہ اتنی تھی اور اتنی تکلیف میں نے جب دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اور مجھے یہ تھا کہ یہ کہیں اللہ نہ کرے فوت ہی نہ ہو جائے، کہ اتنی زور سے دونوں قبیلے کے لوگ اس کو کوئی ادھر سے کھینچ رہا کوئی ادھر سے کھینچ رہا۔ تو کہتی ہے میں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، آپ اس کو دے دو، کوئی بات نہیں، میرا بچہ تاکہ بچ جائے۔ کہتی ہے تو بنو اسد کے لوگ میرے بچے کو لے گئے اور میرے خاوند جو ہے وہ اکیلے مدینہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر لی، اور مجھے میرے قبیلے کے لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے آئے۔ کہتی وہ دن اور جب تک میں واپس، وہ بتاتی ہیں کہ ایوری مارننگ میں صبح اٹھتی تھی اور جا کے اس جگہ پہ جہاں پہ میرا بیٹا اور میرا خاوند مجھ سے جدا ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے میں سارا دن بیٹھ کے روتی تھی اور میں یاد کرتی تھی، اور پھر شام کو بس لیٹنے کے لیے سونے کے لیے گھر آتی تھی۔ کہتے 1 سال تک میں مسلسل تڑپتی رہی ہوں، روتی رہی ہوں اور جا کے وہاں پہ بیٹھتی رہتی تھی۔ تو ایک دن میرے کزن نے دیکھا، بار بار وہ دیکھتا ہوگا کہ یہ آتی ہے یا پھر روتی ہے، پھر اس طرح ان کی حالت، جو آپ سوچو کہ رو کے ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی، تو اس کو ان پہ ترس آ گیا۔ اب دیکھیں جو کزن تھا وہ بھی تو سردار ہی فیملی کا تھا نا، تو کہتے اس نے پھر جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ بات کی کہ دیکھو اب تم جانے دو۔ اب 1 سال میں غصہ بھی ان کا کم ہو گیا ہوا تھا کہ تم کیوں اس کو روکے ہوئے، اس کو جانے دو، تو وہ مان گئے۔ کہتی میری کزن نے آ کے جب کہا کہ وہ مان گیا تو تم جا سکتی ہو مدینہ اگر تم نے جانا ہے، تو کہتی ہے میں نے پھر رونا شروع کیا کہ میں کیسے جا سکتی ہوں، میرا بچہ ادھر ہے، میرا اتنا چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو چھوڑ کے وہاں چلی جاؤں، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کو ترس آیا، پھر اس نے ان کی قبیلے کے جا کے لوگوں سے بات کی کہ اس کو اس کا بچہ بچاری کو دے دو، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، تم نے اس کے بچے کو لے کے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پھر باندھ لیا اس کا بچہ۔ جب ام سلمہ کہتی ہے کہ میرا بچہ جب انہوں نے مجھے واپس دیا تو اسی لمحے میں نے سواری کا بندوبست کیا اور میں اکیلی، کہتی ہیں کہ خدا قسم اس زمین پہ میرے اور میرے وہ معصوم چھوٹے بچے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اکیلی وہ نکل گئی مدینہ کی طرف۔ آپ سوچیں اس زمانے کی عورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس قسم کی بہادر عورت تھی، تو کہتی ہیں کہ مجھے راستے میں پھر عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، تم کون ہو، کہاں جا رہی ہو، اکیلی کیوں کہ جا رہی تھی؟ تو کہتی ہے میں نے بتایا کس طرح سے میں اپنے ہسبینڈ میرے وہاں پہ مدینہ میں ہے تو میں ان کے پاس جا رہی ہوں، تو اس طرح سے سارا واقعہ میں نے بتایا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں مدینہ تک چھوڑ کے میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ تو کہتی ہیں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ام سلمہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم پورے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل و شریف انسان میں نے نہیں دیکھا۔ کتنی راتوں کا سفر تھا، رات کو وہ رکتے تھے، پھر صبح سواری پہ بیٹھتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ اسی طرح سے کہتی ہیں کہ ہم لوگ مدینہ پہنچے اور میں اپنے ہسبینڈ سے ملی، اور وہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا جب میں اپنے ہسبینڈ سے ملی اور ہم خیر سے اکٹھے رہنے شروع ہوئے۔ تو اس طرح سے جب یہ اپنے ہسبینڈ کو ملی ہے تو ان کے ہسبینڈ جو تھے نا وہ بھی مطلب صحابہ میں بہت پاپولر تھے، بہت پسند کرتے تھے ان کو سارے۔ تو کہتی ہے کہ ہم ہنسی خوشی رہنا شروع ہوئے۔ پھر بدر کی جنگ اناؤنس جب ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بدر میں گئے اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ اتنی مین وائل ان کی اور بھی اولاد پیدا ہو گئی۔ کہتی ہے اس کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے تو احد میں بھی ان کے ہسبینڈ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس میں ان کے خاوند کو پاؤں پہ ایک ایسا زخم، کافی گہرا زخم ہوا۔ تو کہتی جب وہ واپس آئے اس کا علاج کیا، اوپر سے زخم جو ہے وہ ہیل ہو گیا، لیکن کچھ سال کے بعد یا کتنے عرصے کے بعد کہتی وہ زخم جو اندر والا تھا وہ دوبارہ سے نکل آیا،
اور اس کی ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی، اور اسی تکلیف میں بیسیکلی ان کی وفات ہوئی 4 ہجری۔ اب کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جب بہت تکلیف میں تھے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے لیتے ہیں، تو اس وقت اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرن منہا۔ اچھا، یہ والی دعا جو ہے نا، یہ 2 طرح سے آپ کو ملے گی۔ ایک جگہ پہ آئے گا اجرنی بھی لکھا ہوا ہے اور وَأَخْلِفْ لِي بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مطلب سب ایک ہی ہے، اس لیے مطلب چینج نہیں ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں جو میرے اوپر آئی ہے مجھے اس کا اجر عطا کرنا، وخلف لی خیرن منہا، اور مجھے بہترین نعم البدل ویسے بہترین کو کہتے ہیں نا، کہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کرنا، مطلب بہترین اجر دینا اس کا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے پوچھنے کے لیے، تماداری کے لیے آتے تھے، تو کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ آئے، ابھی وہ گھر واپس نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو کہتی وہ واپس آئے، آ کے انہوں نے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کا دفنانے کا سارا انتظام کیا۔ تو کہتی ہے کہ فوراً ہی نا میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی اتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نعمت انسان سے چھوٹ جاتی ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو کہتی میں دعا پڑھنے لگی نا تو میرا دل رک گیا، جیسے مجھے لگے کہ نہیں، میں نہ پڑھوں، مطلب میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میرے خامن سے زیادہ اچھی چیز مجھے اس کا نعم البدل کیا مل سکتا ہے، مطلب مجھے نہیں مل سکتا جیسے، کہتی میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ دعا پڑھ لی۔ اور کہتی ہیں کہ اچھا اب کیا ہوا تھا کہ کہتی ہیں کہ میری عدت کا ٹائم ختم ہوا، تو اب صحابہ میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہ تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کا اور ان کا کیسے سارا بندوبست ہوگا۔ تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جیسے نکاح کا پیغام آتا ہے تو کہتی ہے میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو کہتی ہے میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اور کچھ دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور کہتی ہے کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے انکار جو کیا کہ دیکھیں میں اس لیے انکار کر رہی ہوں، 3 وجوہات۔ اب دیکھیے کتنی کیوٹ بات لگتی ہے کہ 3 وجوہات ہے۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں زبان کی تیز، مجھے ڈر ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی تو میں تو گناہ گار ہو جاؤں گی، میری تو کوئی معافی کی گنجائش ہی نہیں بچنی، تو میں اس لیے آپ سے شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ نمبر 2 یہ کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ اب میری عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، مجھے چاہت بھی نہیں رہی ہے شادی کی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری زبان میں عافیت دے دے اور زبان کی وہ تیزی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم کہتی ہو کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، تو اب میری بھی عمر بڑی ہو گئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں چھوٹی عمر کا ہوں۔ اچھا، نمبر 3 یہ کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تو انہی کی خاطر تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری لے سکوں، ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی۔ تو یہ جب جواب ملا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے مان لیا اور میرا پھر اس طرح سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو 4 ہجری کے آخر میں پھر ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو پھر یہ ام المومنین بن جاتی ہیں، امہات المومنین میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیے سب سے یہاں پہ ایک یہ جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے نا، اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی کو آتی ہے تو آپ پلیز شیئر کر دینا، نہیں تو میں حرم سے کہہ دوں گی کہ حرم جو ہے وہ انشاءاللہ یہ دعا جو ہے وہ شیئر کر دے گی، تاکہ آپ لوگوں کو جن کو نہیں آتی ہے وہ یاد کر لیں۔ بہت آسان ہے، آپ میرا خیال ہے گوگل میں بھی ڈالیں گے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ تو سب کو آتی، تو آگے والی دعا بھی میرا خیال ہے ساتھ نکل آئے گی، لیکن انشاءاللہ حرم بھی پوسٹ کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ صحابہ کے واقعات ہیں
اور اس طرح سے ام المومنین جو بھی امہات المومنین ہے یا صحابیات ہیں، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تاکہ ہمارے اسی طرح سے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اب جناب ہم کہہ رہے آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم جو ہے نا یہ ہے مکی دور کی بالکل آخری دور کی ہی سورہ ہے، اور یہ 2 ٹائم پہ نازل ہوئی ہے، آدھی آدھی جیسے نازل ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 35 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، تو وہاں سے اس سورہ کا نام جو ہے یہ ابراہیم، سورۃ ابراہیم ہے۔ یہ علامت کے طور پہ یہ نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ انہوں نے ڈفرینٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا۔ اچھا، آیت نمبر 28 اور 29 جو ہے نا یہ 2 آیات ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے جو بدر میں وہ قتل ہوئے تو ان کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے۔ اور اس کا زیادہ تر آپ دیکھیے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی جیسے سورۃ رات کا تھا نا اسی طرح سے آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل پہ دلائل دے دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں کو دیکھو کیوں قرآن نازل کیا تھا، یہ دیکھو قرآن جنہوں نے اس پہ عمل کیا ان کی زندگیاں دیکھو، جنہوں نے نہیں عمل کیا ان کی زندگیاں دیکھو، ایک ایک چیز آپ کو اتنی پیاری لگے گی۔ اور پہلی آیا جو ہے نا آنیسٹلی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی آیا پہ ہی بات کرتے رہنا، اور اس لیے بات کرتے رہیں کہ جب یہ سمجھ آ جائے گی تو زندگیوں کے سارے اندھیرے چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ نے مور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، رسول اللہ نے کچھ نہیں بتایا، تو اس لیے ہم اس کو ایز اٹ از ہی رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، کہ کتاب، یہ کتاب کون سی؟ قرآن پاک، انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا، کس کو؟ اس کتاب کو، الیکا آپ کی طرف۔ اب دیکھیے اس سے پہلے سورۃ رعد میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کر رہے تھے نا، وہ انہوں نے کیا کہا؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، ہم نبی نہیں مانتے، مطلب رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے اس کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری کس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم۔ اتنی بڑی بات آپ نے دیکھے، ہم نے حضرت سلیمان کا جو واقعہ پڑھا، یاد رکھیے گا اس واقعہ کو، جب سبا کا تھا کہ وہ تخت لے کے آنا ہے، تو ایک جن تھا، فرید کے نام سے تھا نا وہ جن وہاں پہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں تو وہ لا سکتا ہوں تخت، اور حضرت سلمان نے کہا کہ آپ کب مطلب کیسے لا سکتے ہو، کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اٹھ کے بیٹھیں گے تو اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ تو ایک شخص وہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا جس کو کتاب کا علم تھا، غور کریں، انڈر لائن کریں، جس کو کتاب کا علم تھا نا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں وہ لے آؤں گا، اور وہ لے آیا تھا۔ تو یہ کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف۔ کیوں نازل کی؟ اب پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزن کیا بتائی ہے، اس سے پہلے آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ نازل ہونے کی کیا ریزن ہوتی ہے۔ ہم لوگ آج کل اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہم نے ایز اے مسلمان ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کی۔ کتاب کب کھلتی ہے؟ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم اس وقت یہ کتاب کھول کے سب کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا فلاں بندہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، اس نے بھلے زندگی میں کبھی قرآن نہ کھولا ہو، لیکن پھر ہم فوت ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فلاں مسجد والوں نے نا 25 قرآن انہوں نے دے دیے، ہدیہ کیا، اس نے 5 قرآن دیے، اس نے 50 قرآن دیے، اور پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ جی دعا کے ساتھ ساتھ کہ اتنے قرآن جو ہے وہ ان کے لیے ہدیہ آیا ہے۔ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا، قرآن کس لیے نازل ہوا تھا؟ کہ دس از اے لائحہ عمل، کہ ہم اپنی زندگی میں اس پہ عمل کریں گے، ہم اپنی زندگی میں عمل کریں گے۔ اور ہم کب کھولتے ہیں؟ جب کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے نا، پھر ہم کھول کے بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، ہم قرآن کب کھولتے ہیں؟
कुरान खोलेंगे भी नहीं, लेकिन जब वो सरों पे रखते हैं ना, जब शादियों के बाद दुल्हन को रुखसत करते हैं, और कभी हम ये देखते नहीं हैं कि उससे पहले हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस किस तरह से नाफरमानियां नहीं की। जिस दिन से शादी शुरू हुई है, मेहंदी से लेके रुखसती तक, अब देखिए आजकल तो इतना कॉमन है कि, और तो बाकी तो डांसेस छोड़िए, अब तो दुल्हन खुद जब वो एंटर होती है तो पहले दूल्हा दुल्हन के जो डांसेस होते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जुर्रत होती है, वल्लाही हमारी जुर्रत होती है कि फिर हम कुरान को सर पे रख के रुखसत करें। हमने दीन का मजाक उड़ा के रख दिया। कभी आप देखिए कि फिर